تو میں تو اہل حدیثوں کو بھی بولتا ہوں کہ یار آپ اگر اہل نہیں بنتے حنفی، فقہ حنفی کو فالو نہیں کرتے، شافی کو فالو نہیں کرتے، تو کوئی بات نہیں، آپ ایک پانچواں فقہ نکال لو. آپ قرآن و سنت سے مسائل نکال کے نا، جیسے فقہ حنفی میں آپ کو ملے گا کتاب الطہارہ، کتاب الوضو سے لے کر سارے حکام کتاب الحدود تک، تو آپ بھی ایک ایسی کتاب لکھو. ہم جہاں چار کو برحق سمجھتے ہیں، ہم پانچویں کے بھی صحیح ہونے کا ہم کہتے ہیں بھائی چلو ادھر نہیں تو ادھر چلے جاؤ. لیکن آپ کا کوئی فقہ مرتب ہی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں ہم ڈائریکٹ قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں. بھائی آپ کریں فالو، لیکن اس کو ریٹن فارم میں تو لے کر آئے نا. کوئی لا دنیا میں ریٹن فارم کے بغیر چل سکتا ہے کیا؟ یہ لوگ کہتے ہیں صحابہ کیسے چلتے تھے. بھائی صحابہ کے دور میں تو حدیث بھی مرتب نہیں تھی، حدیث بھی ریٹن فارم میں تھوڑی تھی، وہ تو حدثنی فلان سے چلتے تھے. بعد میں اس کی ضرورت پڑی ہے، بھائی ریٹن میں ہونا چاہیے تاکہ لوگ بے لگام اونٹ کی طرح آوارہ گردی نہ کریں قرآن و سنت کے نام پہ. تو آپ ریٹن میں لے کر تو آئے نا. لیکن اب نہیں ہو سکتا ایسے، کیونکہ اہل حدیثوں میں بھی مسائل میں اتنا اختلاف ہے. جب یہ ایک مرتب کریں گے فقہ تو اتفاق نہیں ہو پائے گا اس میں. تو لہذا یہ ان کے مدارس میں بھی ہماری ہی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، یا تو فقہ حنبلی پڑھا رہے ہوں گے یا فقہ حنفی پڑھا رہے ہوں گے. ایک اہل حدیث عالم ہے، میرے دوست ہیں، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ اپنے مدارس میں کیا پڑھاتے ہیں؟ فقہ کی کتاب، جو قرآن و سنت سے جو مسائل ہیں وہ تو فقہ میں ہی مرتب ہو کے لکھے ہیں نا. تو انہوں نے کہا ہم قدوری پڑھاتے ہیں لیکن تنقیدی نظر سے. فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہدایہ پڑھاتے ہیں تنقیدی. میں نے کہا دیکھیں جس نصاب کی ابتدا ہی تنقید سے ہو رہی ہے نا، اس سے تو پھر تنقیدی لوگ پیدا ہوں گے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. مثال کے طور پر ہم مدارس میں شیعوں کا نصاب پڑھانا شروع کر دیں اور تنقیدی نظر سے، تو شیعہ کہیں گے پہلے اپنا پڑھاؤ، درمیان میں ہم پہ تنقید کرتے رہنا نا. ٹھیک ہے، تو میں نے کہا بھئی آپ اپنا سلیبس بنائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے بھئی یہ اہل حدیث کا متن ہے، ان کے قانون جو قرآن و سنت سے اخذ کیا، یہ ان کا لا ہے، متن ہے یہ. اس میں بیچ میں آپ کو لگے کہ حناف کیا یہاں قول ضعیف ہے تو آپ اس پہ تبصرہ کرتے رہیں. لیکن ایک چیز آپ کے پاس ہو جو اب تک ہے نہیں، تو امت کو بے لگام ہونے سے بچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو صدیوں سے فقہ مرتب ہوتا چلا آیا ہے اسی میں سے کسی ایک کو فالو کیا جائے، اس کا پابند بنایا جائے ان کو. ادروائز یہ قرآن و سنت کے نام پہ جو بیڑا غرق ہوگا نا، کیونکہ ایسی اکائیاں وجود میں آئیں گی. اب دیکھیں سعودی عرب میں جب تک فقہ حنبلی تھا صحیح چل رہا تھا. اب جب فقہ حنبلی وہاں سے آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے تو وہاں بھی لبرل قسم کے مفتی آ رہے ہیں، قرآن و سنت کے نام پہ کچھ بھی لوگوں کو بتا دیتے ہیں وہ، اور سب چیزیں ٹھیک ہوتی جا رہی ہیں، جائز ہوتی جا رہی ہیں. تو یہ ضروری ہے اس کے لیے کہ پابند بنائیں.